مسجد کو آباد کرنا ہے تو نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا بندوبست کریں۔ سچ کہا میرے محترم شیخ نے، ہماری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ ہیں مسجد کے مالک، آپ ہیں اس مسجد کو آباد کرنے والے۔ میں انتظامیہ سے ادب سے گزارش کروں گا ایک ایسے قاری کا بندوبست کریں جو قرآن پڑھے اللہ یاد آئے، اور صرف وہ قرآن نہ پڑھے، اللہ کی توفیق سے صبح فجر کی نماز کے بعد، یہ میری ایک ناقص رائے، صرف 3 آیتیں ترجمے کی پڑھا دے سادہ لفظوں میں۔ مغرب کی نماز کے بعد جب کام کاج سے واپسی آئے صرف 1 حدیث روزانہ پڑھنا شروع کر دے، 1 سال کے بعد دیکھیے گا نمازیوں کی تربیت کیسے ہوتی۔ ویسے چونکہ میں طالب علم ہوں، میرے پاس کوئی زیادہ علم نہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آئی ہے جو اساتذہ نے اللہ کی توفیق کے بعد سمجھائی ہے، اگر کوئی ذمہ دار خطیب سال کے 52 جمعے ہوتے ہیں تیاری کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل و براہین سے مدعم گفتگو پیش کرتا ہے، آپ ان مقتدیوں کے ساتھ کسی مسئلے پہ بات نہیں کر سکتے جنہوں نے 1 سال کسی صحیح خطیب کی گفتگو سنی۔ لیکن بڑے افسوس اور شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، آج ممبر و محراب جو بہت بڑی نعمت تھی، اس کی قدر بھی ختم کر دی گئی، وہاں کھڑے ہو کے بھی لوگ اخبار ہی سناتے ہیں۔ مجھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، کیا کمال کی شخصیت تھی، ان کے باپ کی بات یاد آئی۔ وہ کہ خطیب آئے، انہوں نے خطبہ دیا، کہتے ہیں آپ کے خطبے کی 2 روپے قیمت ہے۔ وہ مسکرا دیے کہ حاجی صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ کہتے 2 روپے کی اخبار آتی ہے، وہ تو بہت بڑی ہوتی، تم نے اس سے بھی کم خبریں سنائی۔ عالم، خطیب، واعظ، یہ شریعت کے ایڈوکیٹ اور کاؤنسل ہے، اس کو ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن پیش کرنی پڑتی ہے۔ خطیب کا کیا کام ہے کہ بیٹھے ممبر رسول پر اور کہانیاں سنائے من گھڑت؟ واعظ اور خطیب اور عالم کا کیا کام ہے کہ وہ کھڑا ہو محراب میں اور باتیں کرے لطائف کی؟ یہ کیسا خطیب ہے جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے کہ وہ ممبر پہ آیا ہے جو اللہ کے رسول کی امانت ہے، اور وہاں باتیں وہ کرے جو بازاروں میں ٹک ٹاکر کرتے؟ اس میں بھی میرا اور آپ کا بھی گناہ شامل ہے جب ہم اس طرح قصہ گو جو ہیں ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے اور اپنی تربیت کرنی ہے، صرف گفتگو کے لیے اس کو بلائیں جو آپ کو صرف کتاب و سنت کی بات سنائے۔